السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے ساجد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ساجد انسپائر۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے کہ اسلام نام ہے نرمی کا، اسلام نام ہے محبت کا، اسلام نام ہے پیار کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام کو پھیلانا شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی کوششوں سے یہ اسلام مکہ، عمان، شمالی عرب کے بہت سارے علاقے، مدینہ، یمن، بحرین، جب ان بڑے بڑے علاقوں تک دور دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ علاقے فتح کر لیے گئے تو اللہ کے نبی نے ان علاقوں پر مختلف گورنر مقرر کیے۔ تو سیم اسی طرح یمن کے لیے اللہ کے نبی نے یمن کا حاکم معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا کر بھیجا، جو نہ صرف حاکم بن کر وہاں گئے، ساتھ ہی معلم کا درجہ بھی رکھتے تھے۔ وہاں کے لوگوں کو جنہوں نے نیا نیا اسلام قبول کیا تھا ان کو دین سکھانے کے لیے بھی آپ کی ذمہ داریاں اللہ کے نبی نے آپ کو سونپی۔ اللہ کے نبی نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کرتے ہوئے کچھ نصیحتیں فرمائیں۔ وہ نصیحتیں کیا ہیں جو آج کے لیے ہم سب کے لیے ایک بہترین لیسن ہے، بہترین سبق ہے۔ اگر ہم ان کے اوپر عمل کریں تو ہم بھی اپنی زندگی کے اندر بہت بڑے بڑے کام جو سا ہے ان کو آسان کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے معاذ، تم ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب تھے۔ یہ 9 ہجری کا واقعہ ہے، حدیث صحیح بخاری کی ہے 1395 نمبر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے معاذ، وہاں جاؤ گے تو سب سے پہلے ان کو کلمہ کی دعوت دینا اور ان کو کہنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ جب وہ ان باتوں کو مان لیں، اللہ کو اور رسول کو مان لیں، تو پھر ان کو 5 وقت کی نماز کے بارے میں بتانا جو ان کے اوپر فرض کر دی گئی۔ جب وہ 5 وقت کی نماز کی ادائیگی کو مان لیں، اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، تو پھر ان کو بتانا مال میں سے، تمہارے مال میں سے کچھ تم پر اللہ نے صدقہ فرض کیا ہے، جو تمہارے مالداروں میں سے لے کر محتاجوں میں، غریبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ سارے احکامات پہلے ہی بیان نہیں کر دیے کہ جاتے ساتھ ہی حضرت معاذ ایسا کرنا کہ ان کو کہنا زکوٰۃ دے دو، ان کو کہنا 5 وقت کی نماز شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ کے حضور اللہ کو اور اللہ کے رسول کو مانو، حج کرنا شروع کر دینا اور دیگر تمام معاملات جو سے ان کے سامنے رکھ دینا۔ قطعاً ایسا نہیں۔ اگر آج ہم اسلام کا جائزہ لیں تو اسلام نرمی سے پھیلا ہے، پیار اور محبت سے پھیلا ہے۔ اللہ کے نبی کے حکم کو تو دیکھیں، پہلا حکم کیا دیا ان یمن کے لوگوں کے لیے کہ پہلے ان کو صرف جا کر اللہ اور اللہ کے رسول کی پہچان بتانا۔ اللہ کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کون سی شخصیت ہے۔ پھر اس کے بعد ان کو بدنی عبادت کی طرف راغب کیا، جس کے اوپر کوئی مال خرچ نہیں ہوتا تھا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے کے اوپر، اس کی گواہی دینے کے اوپر مال خرچ نہیں ہوتا، کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ عقیدہ قائم کرنا، عقیدے کی بات کی گئی، پہلی بات عقیدے کی گئی، بعد میں نماز کی بات ان کے سامنے رکھی گئی کہ نماز پڑھنا جس میں کسی قسم کا پیسہ خرچ نہیں ہوتا، جو 5 وقت فرض کی گئی ہے۔ پھر آخر پہ ذرا ٹف کام، ذرا تھوڑا سا مشکل کام، کیوں؟ مال، اپنے مال میں سے کسی کو مال دینا آج بھی مشکل نظر آتا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے ہمیں یہ درس دیا اس حدیث کی روشنی میں کہ آخر پہ کہا، اے معاذ، یمن کے لوگوں کو آخر پہ کہنا کہ تمہارے مال میں سے، امیر لوگوں کے مال میں سے تم پر کچھ صدقہ بھی رکھا گیا ہے، جو تمہارے مالداروں سے لے کر محتاجوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ اسلام نرمی سے آہستہ آہستہ
سختی کی جانب قدم اٹھانے کا درس دیتا ہے. قطعاً ایسا نہیں کہتا کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کے اوپر جاتے ہی جو سا ہے اس کے مال اس کے صدقہ لینا شروع کر دو، اس کے اوپر سخت کام اس سے پہلے لینے شروع کر دیے جائے. نہ، جو آج اسلام سے دور ہے، اللہ کے نبی نے ہمیں درس دیا ہے اس کے ساتھ نرمی سے، پہلے اس کو فوراً سارے احکامات نہیں اس کے اوپر ڈالنے، اس کو پہلے اللہ اور اللہ کے رسول کی پہچان کروائیں، اس کے بعد نماز کی طرف لائیں، پھر اس کے بعد اس کو معاشی معاملات کی طرف لے کر آئیں. اگر آج ہم مزدور کو کسی اڈے سے لے کر اپنے گھر کام کاج کے لیے لے کے آئیں اور پہلے دن ہی اس کے سر پہ کھڑے ہو جائیں اور اس کو کہیں کہ تم نے 20 اینٹیں اٹھانی ہیں یا 30 اینٹیں اٹھانی ہیں، وہ قطعاً نہیں اٹھائے گا. وہ دوسرے ہی دن آپ کے گھر مزدوری کرنے کے لیے نہیں آئے گا. اللہ کے نبی نے وہ طریقہ ہمیں بتا دیا کہ بھائی جب پہلے دن مزدور آئے تو پھر کیا کرنا ہے، اس کے ساتھ نرمی سے پیش آنا ہے. جس طرح اللہ کے نبی یمن کے لوگوں کے ساتھ پیش آئے، اس کو 5 اینٹیں اٹھانے دیں. جب وہ 5 اینٹیں اٹھانے لگے اس کے ساتھ پیار اور محبت اور شفقت والا رویہ بھی رکھیں، جیسا کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کے لوگوں کے ساتھ رکھنے کے لیے کہا گیا. ان کو تعلیم بھی ساتھ دے دی، ان کے ساتھ اچھا سلوک بھی کریں. اگلے دن وہی مزدور جس کو آپ نے 5 اینٹیں کل اٹھوائی تھی، اگلے دن اس کو بولیں کہ آج جون سا تم نے 7 اٹھانی ہے یا 8 اٹھانی ہے. اگلے دن آپ کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر وہ 7 8 بھی اٹھائے گا. اس سے اگلے دن تیسرے دن پھر اس کو 10 سے 12 اٹھانے کے لیے کہیں گے، وہ 10 سے 12 اینٹیں بھی اٹھائے گا. کیوں؟ آہستہ سے، نرمی سے، اخلاق سے، پیار سے، محبت سے آپ سٹیپ بائی سٹیپ جب اس سے پیش آئیں گے تو وہ آپ کا کہا بھی مانے گا اور پھر وہ آپ کی اینٹیں بھی اٹھائے گا. اللہ کے نبی نے ہمیں اس حدیث مبارکہ کے ذریعے سے کسی بھی مسلمان کے اوپر بھی اگر عبادات کا بوجھ ڈالنا ہے تو سٹیپ بائی سٹیپ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنے کا حکم دیا، نہ کہ یکدم سے پورے کا پورا بوجھ اس کے اوپر ڈال دیا جائے جس سے وہ باغی ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے اور کسی کے اوپر بھی اگر دین کا بوجھ ڈالنا ہے تو سٹیپ بائی سٹیپ تھوڑا تھوڑا کر کے پہلے اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کی پہچان کی طرف لائیں، پھر اس کے بعد اس کو نماز کی طرف لائیں، پھر اس کو دین کے دیگر احکامات جو ان سے ہیں ان کو سکھانے کی جانب لائیں، لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے. اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو، میری آپ سے درخواست ہے اس کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا. ہو سکے تو ایک پیارا سا کمنٹ جو سا ہے وہ بھی لازمی کر دیجیے گا. ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.